آج ہم آپ کو اکبری سرائے کی سیر کرائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تفصیل سے بتایا جائے گا یہ کب قائم ہوا، اس کا تاریخی پس منظر کیا تھا اور یہ کن حالات سے گزرتا ہوا موجودہ صورتحال تک پہنچا۔ اکبری سرائے 1637 میں قیام میں آیا۔ یہ لاہور کے قریب شاہدرہ باغ میں موجود ہے۔ یہ اکبری سرائے دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ اکبری کا مطلب ہے بڑا اور سرائے ایسی جگہ کو بولتے ہیں جہاں مسافر آرام کر سکے۔ یہ عمارت بنیادی طور پر مسافروں اور مزار جہانگیر کے خدام کے لیے بنائی گئی تھی۔ یاد رکھا جائے کہ جہانگیر کی وفات کے بعد سینکڑوں طلباء اس خدمت پر مامور تھے کہ وہ روزانہ قرآن خوانی کا انعقاد کرتے تھے اور ان کی رہائش کے لیے شہنشاہ شاہ جہاں کے دور میں بنیادی طور پہ یہ عمارت بنائی گئی۔ اکبری سرائے سے متصل 3 عمارات قابل ذکر ہیں۔ سب سے پہلے بیرونی دروازہ، جہاں سے داخل ہو کے اکبری سرائے میں داخل ہوا جاتا ہے۔ یہ دروازہ آج بھی اپنی شان و شوکت لیے کھڑا ہے اور ماضی کی خوبصورت یاد دلاتا ہے۔ اس دروازے سے داخلے کے بعد اکبری سرائے شروع ہو جاتا ہے۔ اکبری سرائے 12 ایکڑ پہ پھیلا ہوا ہے اور اس کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے کمرے تعمیر کیے گئے تھے۔ یہ عمارت کوارڈرینگل شیپ میں ہے اور یہ کمرے شاہ جہاں کے دور میں تعمیر کیے گئے، مگر تاریخی کتب میں یہ حوالہ موجود ہے کہ اس سے پہلے اکبری سرائے قائم ہو چکی تھی۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ اس کو جلال الدین محمد اکبر نے قائم کیا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ شیر شاہ سوری کے بعد اسلام شاہ سوری نے نہ صرف اکبری سرائے قائم کر دی تھی بلکہ عظیم الشان مسجد بھی اسی دور کی یادگار تھی، لیکن بعد میں اس سرائے کو توڑ کر بڑے خوبصورت انداز میں 150 تعمیر کیے گئے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو ان کمروں کی حالت دکھائیں گے۔ اگرچہ کمروں کی چھتیں آج بھی مضبوط ہیں، دیواروں پر سے پلستر اکھڑ چکا ہے، مگر جگہ جگہ ابھی بھی ماضی کے نشانات نظر آتے ہیں۔ خوبصورت رنگ، دیواروں پہ نقش و نگار واضح طور پہ نظر آتے ہیں۔ یہ پاکستان کی واحد عمارت ہے جس کے اوپر رنگ و روغن ابھی تک اتنی اچھی حالت میں موجود ہے۔ ہر کمرے کے باہر خوبصورت انداز میں چھتیں بنائی گئی ہیں۔ برآمدہ بڑی خوبصورت حالت میں ہے۔ اس کے بعد راہداری آتی تھی۔ اکبری سرائے سب سے پہلے 1550 میں تعمیر کی گئی اور اس کے بعد شاہ جہاں کے دور میں 1637 میں اس خوبصورت ڈھانچے کا قیام عمل میں آیا۔ یہ سرائے کے ساتھ ساتھ
डाक खाने का भी काम करती थी और डाक चौकी की इस्तिलाह तब इस्तेमाल होती थी। इस सराय का एक बाकायदा इंचार्ज होता था जिसे शाहना कहा जाता था और इसके बहुत से निगरान होते थे। अकबरी सराय के बाग के गिर्द 180 कमरे आज भी मौजूद हैं। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, यहाँ कारी हजरात और खिदमतकार क़याम करते थे और मुसाफिरों की देखभाल के लिए एक तबीब भी यानी डॉक्टर भी मुकर्रर था। यहाँ जानवरों के लिए चारा, गर्म और ठंडा पानी और चारपाइयाँ मुफ्त फराहम की जाती थी। पानी की दस्तयाबी के लिए अकबरी सराय के बाहर बड़े बड़े कुएं खोदे गए थे जो आज भी अपनी असल हालत में नजर आते हैं। शहाबुद्दीन शाहजहां के एक दरबारी तारीखदान ने अकबरी सराय को जिलू खाना रोजा करार दिया था, जिसका मतलब है मजार से मुत्तसिला दरबार। जैसा कि पहले जिक्र किया गया है, अकबरी सराय से मुत्तसिल 3 अमारात काबिल जिक्र हैं। एक बैरूनी दरवाजा, दूसरा वो बड़ा दरवाजा जो जहांगीर के मजार की तरफ लेके जाता है और तीसरी बड़ी मस्जिद जो इस्लाम शाह सूरी के दौर में तामीर की गई। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में ये सारी इमारत एक छावनी में तब्दील कर दी गई। रंजीत सिंह की फौज में शामिल एक गैर मुल्की जर्नैल जो मूसा फरंगी के नाम से मकबूल था, अपनी पलटून के साथ यहाँ क़याम पजीर रहा और अकबरी सराय को असलहे और गोला बारूद से भर दिया गया। जमाना गुजरने के साथ अंग्रेज का दौर आया तो करीब से रेलवे लाइन गुजारनी पड़ी और यूं ये बदनसीब अकबरी सराय एक रेलवे डिपो बन के रह गई। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ताज़ा तरीन नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।